بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ایک بہت پرانی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، بہت شروع کی دنیا، جب آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا تھا۔ قصہ آدم تو آپ نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، اور پھر ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں بھی۔ انفیکٹ تقریباً ہم سبھی نے بچپن میں قابیل اور حابیل کا قصہ سن رکھا ہے کہ کیسے ایک نے دوسرے کا قتل کیا تھا۔ لیکن میں آپ کو اس زمانے میں ایک بالکل مختلف انداز میں لے کر جانا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے سائے میں رہ کر آرکیالوجی کی دنیا میں۔ آرکیالوجی یعنی قدیم زمانے کی سائنٹیفک سٹڈی، جو ہمیں اس بہت شروع کی دنیا کے ثبوت دیتی ہے کہ وہ کیسی تھی۔ لکھائی کی ایجاد یا ریکارڈڈ ہسٹری تو صرف چند ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ انفیکٹ ہمارے پاس تو سب سے پرانی لکھائی بھی صرف اور صرف 5200 ایئرز اولڈ ہے۔ 5200 سال پرانی مٹی کی ایک چھوٹی سی تختی جو عراق سے ملی تھی، اور اس پر کسی ورکر کو شراب دینے کے متعلق ہدایات لکھی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اچھا بھلا اسٹیبلشڈ معاشرہ تھا۔ لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان تختیوں سے بہت پہلے کا ہے، جسے ہم عام زبان میں پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ لکھائی کی ایجاد سے بہت پہلے کی دنیا، پری ہسٹری کا زمانہ، ایک بالکل شروعاتی دنیا۔ اور اس دنیا میں لے جانے کے لیے میں آپ کو مختلف ممالک، مختلف جنگلوں اور مختلف غاروں میں لے کر جاؤں گا، جہاں ہم حیران کر دینے والی چیزیں دیکھیں گے۔ ان غاروں میں بنی ہزاروں سال پرانی پینٹنگز، پتھر کے زمانے کی قبریں، اور ان قبروں کے اندر چھپے راز۔ لیکن قبریں کیوں؟ کیونکہ مرے ہوں کو دفنانا ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم اور ایک معاشرے کا نہ رد ہونے والا ثبوت ہے، اور اسی لیے جب بھی آرکیالوجسٹس انسان کی تاریخ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ دفنانے کے طریقوں پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دفنانے کا طریقہ ان کے زمانے کی زندگی، موت اور مذہب کے ان کے کانسیپٹس کے بارے میں بڑے واضح ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کیا سوچتے تھے۔ لیکن اس ٹاپک کی سٹڈی بہت محتاط ہو کر کرنی ہوگی، کیونکہ انسان کے علاوہ کم سے کم 5 سپیشیز ایسی بھی ہیں جنہیں دوسرے جانوروں کو یا اپنی ہی سپیشیز کے دوسرے جانوروں کو دفناتے دیکھا گیا ہے۔ مثلا ہاتھی، زرافہ، ڈولفن، چمپینزی اور کوا۔ بلکہ کینیا میں ایک مرتبہ ہاتھیوں کے ایک جھنڈ کو اپنی مردہ میٹریاخ یعنی جھنڈ کی الفا ہتھنی کی باڈی پر پتے اور شاخیں ڈالتے بھی دیکھا گیا تھا۔ بلکہ انسان کو بیسکلی مردے دفنانا ان 5 میں سے ایک جانور ہی کے ذریعے سکھایا گیا تھا۔ لیکن اس کے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خاص سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر دفنانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ اس وقت دنیا میں سب سے پرانی دفن ہوئی ہڈیاں لیوانت میں ہیں۔ لیوانت کا نام شاید آپ نے 2014 میں آئسل یا آئسس یعنی داعش کے حوالے سے بہت سنا ہوگا۔ ان کا ایک دوسرا نام آئسل بھی تھا، آئسل یعنی اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ لیوانت۔ لیوانت ایک پورے علاقے کا نام ہے جس میں کئی ملک آتے ہیں، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان، اردن، یعنی کہ یہاں تک کہ ترکی کا کچھ علاقہ بھی۔ یہ ایک پورے ریجن کا نام ہے۔ یہاں پایا جانے والا 1,20,000 سال پرانا مدفن ایکچولی کوئی ایک قبر نہیں بلکہ ایک قبروں کا سلسلہ ہے۔ اسے قبرستان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ غاریں ہیں اور ان غاروں کے اندر جانوروں کی ہڈیاں ہیں، اور کچھ ہڈیاں نامعلوم قسم کی ہیں جو جانوروں کی ہیں یا انسانوں کی، یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور وہ سب ایک ساتھ دبی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ ہڈیاں اس قدر خستہ حالت میں ہیں کہ انہیں کھودنا اور نکالنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ہڈیاں اتنی پرانی ہیں کہ یہ ہاتھ لگاتے ہی مٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کینیا میں ایک ایسی قبر ہے جس کی ہڈیوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ وہ قبر آج سے 78,000 سال پہلے کسی نے اپنے 2.5 یا 3 سال کے بچے کے لیے بنائی تھی۔ انفیکٹ اس قبر میں موجود ہڈیوں کو نام بھی مٹوٹو کا دیا گیا ہے، جس کا سواحلی زبان میں مطلب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ یہ ڈسکوری آج سے صرف 9 سال پہلے ہوئی تھی، اور ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ کیا سپیشیز کے اعتبار سے یہ بچہ کسی انسان کا تھا یا کسی غیر انسانی سپیشیز کا تھا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دفنانے کا عمل انسان کے علاوہ کئی دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں، اور یہی کچھ قابیل والے معاملے میں ہوا تھا۔ سورہ مائدہ
کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کھود رہا تھا تاکہ وہ اسے یعنی قابیل کو دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ سو وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ اور یہ وہ پہلا دفن تھا جو بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے کیا تھا۔ لیکن قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا؟ ابن عباس اور ابن مسعود کے مطابق جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہونی تھی، اسی لڑکی سے قابیل بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ انفیکٹ اہل کتاب یعنی ایتھیوپین چرچ اور توریت کی سب سے پرانی تفسیر مدراش میں اس لڑکی کا نام بھی ملتا ہے، اکلیما۔ قابیل ایک تو پہلے ہی اس وجہ سے حابیل پر غصے میں تھا، اور پھر بعد میں سورہ مائدہ کے مطابق جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں۔ تو اس پر قابیل کو مزید غصہ آ گیا اور اس نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ پتھر کی چٹان کے ذریعے قتل والی بات ابن کثیر کی تفسیر میں بھی ہے، اور پہلی صدی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی ایک لیٹن کتاب اینٹیکویٹاتم بیبلیکارم یعنی کہ بائبل کی تاریخ میں بھی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت قابیل کی عمر صرف 15 سال تھی۔ لیکن قتل کر دینے کے بعد قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب حابیل کی لاش کا کیا کرے، اور تب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اسے مٹی میں دفنا دیا، اور اسی طرح وہ واقعہ سورہ مائدہ کی 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوا ان 5 سپیشیز میں سے ایک ہے جنہیں دوسرے کووں کو دفناتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ حابیل کے بعد آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کے نام کا تحفہ، اور آدم اور حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیس اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے انہیں حابیل کے قتل کے بعد شیس عطا کیے تھے، جو آگے چل کر ایک بہت بڑے پیغمبر بھی بنے۔ انفیکٹ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل کیے ہیں، جن میں سے 50 صحیفے تو صرف حضرت شیس علیہ السلام پر ہی اترے تھے۔ شیس علیہ السلام کو اہل کتاب بھی سیت کے نام سے جانتے ہیں، اور آپ نے شیس کا نام ضرور ذہن میں رکھنا ہے، آگے چل کر ان کا کردار بہت اہم ہوگا، اور میں آپ کو ان کے متعلق کافی کچھ بتاؤں گا بھی کہ انہیں کیا خاص تعلیمات اور علم دیا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کیا کچھ بتایا تھا۔ رہا قابیل، تو بک آف جوبلیز جو توریت پر کیا گیا ایک بہت ہی قدیم کام ہے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اس جگہ سے ناد کی سرزمین میں چلا گیا تھا، the land of نوڈ، کہ جو آج کے یمن کے شہر عدن کے پاس ایک جگہ ہے۔ وہاں اس نے پتھر کی چٹانوں سے ایک گھر بنایا، اور اسی گھر کی چھت اس پر گر پڑی تھی، یعنی جیسے ایک چٹان سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کا اپنا انجام بھی ویسے ہی چٹانوں کے نیچے جب دب جانے سے ہوا۔ ان میں حقیقت کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب ایک اہم سوال کہ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ قرآن و حدیث میں ان واقعات کی کوئی ٹائم لائن نہیں بتائی گئی، لیکن آرکیالوجی میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پچھلے 50,000 سال کے اندر یا پھر نیانڈرتھیلز کے بعد سے ہمیں جتنی بھی انسانی قبریں ملی ہیں وہ کوئی سادہ سے مدفن نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ انہیں اہتمام سے دفن کیا جاتا تھا۔ مثلاً رشیا کا سنگیر بریل، یہ ماسکو کے قریب آج سے 32,000 سال پرانی ایک بڑی عجیب سی قبر ہے۔ اس قبر کے اندر ایک جوان شخص کا ڈھانچہ ہے جسے کسی اوزار سے مارا گیا تھا، اور اس کے پورے جسم پر ہاتھی دانت سے بنے 3000 موتیوں کی ایک جھالر ہے۔ اس کے قریب 2 بچے بھی دفن تھے، اور ان پر بھی اسی طرح کی جیولری تھی، لیکن ان بچوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ایسی ہیں جیسے اب نارمل لوگوں کی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی اور بالکل مڑی ہوئی۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ ان تینوں باڈیز کو، ان تینوں اجسام کو ریڈ اوکر یعنی قدرتی سرخ مٹی سے لیپا گیا تھا۔ یہ مٹی پاکستان میں بھی گیرو کے نام سے ملتی ہے، اور یہ ایک قدرتی پگمنٹ ہے، اٹس اے نیچرل کلر، یعنی یہ ایسی مٹی ہے جو ایک قدرتی رنگ بھی دیتی ہے، اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ سرخ مٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی۔ ماسکو سے 2000 کلومیٹر دور ناروے میں
30 ہزار سال پرانی کچھ قبریں ہیں جن کے اندر پڑے جسموں پر ایک مرتبہ پھر سے یہ سرخ مٹی لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان قبروں میں مرنے والوں کے ساتھ پھر مچھلی، ہرن اور پالتو بلی تک دفنائے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بعد میں مصری ایجپشن فیروز نے کیا تھا، مصری فرعونوں نے کیا تھا۔ لیکن ایک اور خاص بات کہ اسکینڈینیوین ممالک میں 25 سے 30 ہزار سال پرانی کچھ برتھنگ ہٹس بھی ملی ہیں جہاں عورتیں اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت چلی جایا کرتی تھیں۔ اب اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ بچے کی پیدائش ایک اسپیشل ایونٹ ہے، اس کے لیے احتیاط اور پرائیویسی دونوں چاہیے ہوتے ہیں، بالکل ویسی سوچ جیسی آج کا ایک ماڈرن انسان سوچتا ہے۔ رہی بات سرخ مٹی کی، تو یہ معمہ آسٹریلیا میں 14,000 سال پرانی ایک قبر لیک منگو ریمینز میں بھی نظر آتا ہے، اور اس والی قبر کے لیے یہ مٹی یقیناً کہیں بہت دور سے لائی گئی تھی، کیونکہ آسٹریلیا والی قبر کے دور دور تک سرخ مٹی کا کوئی ڈپازٹ نہیں ہے۔ البتہ کچھ جگہوں پر دفنانے کی پریکٹس میں کافی کرپشن بھی نظر آتی ہے، مثلا چائنا کا ایک صوبہ ہے ہینان پروونس، وہاں 4 قبریں ایسی ملی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں انسانی قربانی کے طور پر دفنایا گیا تھا۔ اور اسی طرح اسپین میں ہزاروں سال پرانی قبروں میں سے صرف انہی قبروں کے اندر زیورات اور جیولری پڑی نظر آتی ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں کوئی اونچا مقام رکھتے تھے۔ لیکن یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس سب سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 50,000 سال سے پہلے کی قبریں کوئی باقاعدہ قبریں تھی ہی نہیں۔ جانوروں، نیانڈرتھلز اور انسان نما ہڈیاں ایک ساتھ غاروں میں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ ان پر کسی قسم کا کوئی مذہبی ریچول ہوا نظر نہیں آتا، مثلا نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جیولری دفنائی گئی، نہ ان پر کوئی ریڈ اوکر یا سرخ مٹی کا لیپ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پچھلے 50,000 سال کے مدفن، ان پر آپ کو واضح انداز میں کسی نہ کسی مذہب، بلیف یا عقیدے کی چھاپ نظر آئے گی۔ کہیں کوئی اپنے مردوں پر 3,000 موتیوں کی جھالر چڑھا رہا ہے، کوئی 14,000 سال پہلے حائفہ یعنی اسرائیل میں اپنے مردوں کے ساتھ پھول دفنا رہا ہے، بلکہ چائنا میں ایک ایسی عورت کی قبر بھی ملی تھی جسے ایک طرح کے کفن میں لپیٹ کر دفنایا گیا تھا۔ یہ لاش آج بھی بیوٹی آف لولان کے نام سے محفوظ ہے۔ اسپین میں اپر پیلیولیتھک یعنی کہ پتھر کا آخری زمانہ، عام الفاظ میں پچھلے 50,000 سال، ان کے اندر بنی کچھ قبریں ایسی بھی ملی ہیں جو اس وقت کے گھروں کے اندر بنائی گئی تھیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس سے آرکیولوجیکل سائنس ایک بہت بڑا نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب لوگ اینسیسٹر ورشپ پریکٹس کر رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ گھروں کے اندر یہ قبریں عقیدت کی وجہ سے بنا رہے تھے۔ اس ٹاپک پر تفصیل کے ساتھ میں تھوڑا بعد میں بات کروں گا۔ البتہ یہی اپر پیلیولیتھک یعنی پچھلے 50,000 سال کا وقت وہ دور ہے جس میں دفنانے کے ثبوت ملتے ہیں، باقاعدہ دفنانے کے، پراپر بریلز، آرٹ، جیولری اور کپڑے کے ثبوت ملتے ہیں، لینگویج کے ثبوت ملتے ہیں، بنیادی قسم کی ٹیکنالوجی، اوزاروں میں کمپلیکسٹی اور انسانوں کی دنیا میں مختلف حصوں میں پھیلنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن اس اپر پیلیولیتھک دور میں ایک بہت ہی دلچسپ کانسیپٹ بھی ہے۔ ان 50,000 سال کی آرکیالوجی میں بہت جگہ پر یعنی مختلف گاؤں، بستیوں، آبادیوں کی آرکیالوجی میں خاص شخص کے متعلق ٹریسز ملتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جسے آج کی زبان میں شامن کہتے ہیں۔ اب شامن تو ماڈرن ورڈ ہے، یہ آج کے دور کا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ پرانی رشین زبان کے لفظ سامن سے نکلا ہے کہ جو بذات خود سائبیریا کے ایک لفظ سا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جاننے والا، علم رکھنے والا۔ انفیکٹ وہیں سے سنسکرت کے جو خود بھی ایک 7,000 سال پرانی زبان ہے، اس نے بھی سا کے لفظ سے سٹرامانا کا لفظ اخذ کیا ہے، جس کا مطلب ہے مقدس شخص، وہ شخص جو خدا کا بھیجا ہوا ہو۔ اب بڑی حیرانی کی بات ہے کہ پچھلے 50,000 سالوں میں تقریباً ہر جگہ کی آرکیولوجیکل سائٹس مختلف ادوار میں موجود شامنز کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ علم والے شخص، مقدس شخص، خدا کے بھیجے ہوئے شخص۔ اور اگر اسی لفظ شامن کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو میرے خیال میں اس کی عربی ٹرانسلیشن لفظ پیغامبر کے مترادف ہی ہوگی۔
آج کے زمانے میں لفظ شامن ایک خاص سینس میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو روحانی دنیا کے بجائے صرف آباء و اجداد کی روحوں تک رسائی رکھتا ہو، اور اس کی ایک وجہ بھی نظر آتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو اسپین میں ملنے والی 29,000 سال پرانی قبروں کے متعلق بتایا تھا جو ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بنائی ہوئی تھی، جیسے آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ مر جانے والے سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اور تب بھی ہوتی تھی۔ اس پریکٹس سے آرکیالوجسٹس یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پری ہسٹری میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب لوگ اپنے آباء و اجداد کی روحوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسپین کی ان قبروں کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ملک میں لے کے چلتا ہوں، آج سے 13,000 سال پرانا اردن، جہاں عین الغزل میں اس وقت 32 مجسمے موجود ہیں۔ لیکن ان سب مجسموں میں ایک خاص بات ہے کہ 32 کے 32 مجسموں میں ایک کے بجائے دو سر ہیں، اور ان 2 سروں میں انفیکٹ ایک معنی چھپا ہے کہ عین الغزل میں ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ ایک سر عبادت کرنے والے کے اپنے جد امجد کی روح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور دوسرا سر عبادت کرنے والے کے پورے گاؤں کے آباء و اجداد کی روح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی اس شخص کی روح کو کہ جو پورے گاؤں کا اینسسٹر ہے، جد امجد کا، گاؤں کا سب سے بڑا تھا۔ اب 30,000 سال پرانی ان قبروں اور 2 سروں والے ان بتوں کی آرکیولوجیکل تشریح سن کر آپ کے ذہن میں فوراً کیا چیز آتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، جب وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کو باقاعدہ پوجنے لگ گئے تھے۔ ان لوگوں کے وہ جد امجد جن کا نام سے ذکر سورہ نوح کی 23ویں آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا، ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود کو اور سوا کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ 5 نام نوح علیہ السلام کی قوم کی اس پریکٹس کے حوالے سے آتے ہیں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی عبادت کی صورت میں شروع کر دی تھی۔ ود ان کے آباء و اجداد میں سب سے بڑے جد امجد کا نام تھا، اور اسپین سے ملے یہ آرکیولوجیکل ثبوت ہمیں دکھاتے ہیں کہ کم سے کم 30,000 سال پہلے انسان اپنے آباء و اجداد کی عبادت کر رہا تھا۔ اسپین اور عین الغزل یہ صرف 2 آرکیولوجیکل سائٹس ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک میں ٹنوں مٹی کے نیچے ایسے کون سے راز دفن ہیں جو ہمیں اس زمانے کے متعلق کیا کچھ بتا سکتے ہیں، کیونکہ آباء و اجداد کی عبادت اس وقت بھی کسی ایک جگہ نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی کسی ایک خاص زمانے میں۔ یہ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں ہوتی رہی ہے، جیسا کہ آج بھی زندہ ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے 12 ممالک میں کہیں نہ کہیں آباء و اجداد کی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن آرکیالوجی سے ہمیں یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرنے والی ایک قوم کم سے کم 30,000 سال پہلے ضرور زندہ تھی۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ریڈ اوکر یا سرخ مٹی کے متعلق سوچا ہوگا کہ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ہزاروں میل دور آسٹریلیا جیسے ایک آئسولیٹڈ بر اعظم پر دفن ہوئے شخص پر سرخ مٹی کی موجودگی سے یہی لگتا ہے کہ سرخ مٹی اس دور میں یقیناً کسی خاص اہمیت کی حامل رہی تھی۔ وہ اہمیت کیا تھی؟ اس کا فائنل جواب آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پری ہسٹری میں کچھ بھی لکھا نہیں گیا تھا، یہ لکھائی کی ایجاد سے پہلے کا دور تھا، اسی لیے ہم زیادہ تر مدد آرکیالوجی سے لیتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابھی تک ہم سرخ مٹی کی اہمیت کو انٹرپریٹ نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور ایک ہی والد کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ سب جانتے تھے کہ ہماری تخلیق مٹی کی ہے، اور شاید اسی لیے موت کے بعد بھی وہ اپنے مردوں کو علامتی طور پر اسی مٹی میں لپیٹ کر اسی مٹی کے سپرد کر دیتے تھے۔ لیکن یہ مٹی صرف سرخ ہی کیوں ہوتی تھی، یہ شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں۔